السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے لیے ریسیپی لائی ہوں نہایت بہت ہی آسان ہے، چند مسالوں سے بننے والی خوش ذائقہ کڑی پکوڑا۔ یہ دیکھیں میں نے کتنے بڑے پتیلے میں بنائی ہے۔ آپ بھی کبھی آپ کے گھر گیٹ ٹوگیدر ہو تو آپ یہ کڑی بنائیں اور خوب تعریفیں سمیٹیں۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلے جی، اب ہم آج کی مزیدار ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، اب ہم نے ایک بلینڈر جگ لیا، اس میں ہم نے موٹی سائز میں جیسے آدھے سائز میں سے ہم نے 3 پارٹس کرنے ہیں پیاز کے۔ اس طرح ہم نے اتنی موٹی پیاز 3 کاٹی ہیں اور اس میں میں نے دہی کا پانی ایڈ کر دیا۔ یہ میں نے 2.5 پاؤ دہی لی تھی اور اس میں میں نے 2 کپ دہی کا پانی ایڈ کیا تھا۔ دہی کے پانی ڈالنے سے ذائقہ کڑی کا اور اچھا ہو جاتا ہے اور کھٹاس آ جاتی ہے۔ 2.5 پاؤ بیسن ہے، اس کو میں نے اچھی طرح چھنی سے اسٹرین کر لیا ہے تاکہ وہ کیڑا شیڑا گرد وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس میں آ جاتی ہے، ڈسٹ وغیرہ چھنی میں۔ چلے جی، اتنے میں ہماری پیاز اور دہی کا پانی بھی گرائنڈ ہو گیا۔ پھر اس لیے جب میں نے 2.5 پاؤ دہی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا بیسن کو ایڈ کیا اور بلینڈ کر لیا۔ یہ میں نے دہی کو 3 پارٹس میں کر لیا تھا کیونکہ میرا بلینڈر جگ ہے جو وہ وہ درمیانے سائز کا ہے، وہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے میں نے یہ سارا بیسن کو گرائنڈ کر لیا تھا دہی کے ساتھ، اور میں نے اس پتیلے میں ایڈ کر لیا تھا سارا بیسن جو دہی کے ساتھ میں نے گرائنڈ کیا تھا۔ ابھی ہم نے پتیلے کے نیچے چولہا نہیں جلانا، تو میں نے اس میں 8 ڈونگے پانی ایڈ کیے تھے۔ میں آپ کو ڈونگوں کا سائز دکھاتی ہوں، یہ والا، کیونکہ ہم لوگ جو کڑی کو بہت زیادہ پکاتے ہیں دھیمی آنچ پہ، بیسن کے کچے پن کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ سائز کا میں نے ڈونگا استعمال کیا ہے اس میں۔ آپ بھی اسی سائز کا کرنا، یہی میجرمنٹ رکھنا، تو آپ سے بھی سیم اسی طرح ہی کڑی تیار ہوگی جس طرح میں کر رہی ہوں۔ یہ اس طرح میں نے 8 ڈونگے پانی ڈال دیا۔ پھر اس میں نے پیاز اور وہ دہی کے پانی کا مکسچر کو ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے پھر نمک حسب ضرورت ڈالا۔ آپ اپنی مرضی سے جو بھی لے سکتے ہیں، میں نے 7 سے 8 چمچ نمک لیا تھا اس میں تو پھر اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کیا تھا۔ وہ بیسن میں شائن آ جاتی ہے، جو کڑی پکتی رہتی ہے اور کلرنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور شائن بھی آتی رہتی ہے۔ یہ میں نے 4 ٹیبل اسپون مرچیں ڈالی تھی کیونکہ میں نے اس میں کافی پانی ایڈ کر دیا تھا اور 3 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی تھی۔ ہلدی ڈالنے کے بعد اس میں نے 1 ٹیبل اسپون میں نے گرم مسالے کو ایڈ کیا، اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون میں نے زیرہ ایڈ کر کے ڈالا، اور 2 ٹیبل اسپون جنجر پیسٹ اور 2 ٹیبل اسپون میں نے گارلک پیسٹ ڈالا، اور نیچے چولہا جلا دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں جب کڑی ہماری پکنا سٹارٹ ہو گئی، اس میں دیکھیں کتنا اچھا یلو کلر آ گیا ہے۔ آپ نے جب تک ابال نہیں آئے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے، روکنا نہیں ہے ہاتھ، ورنہ جو ہمارا بیسن دہی ہے وہ پھٹ جائے گا اور کڑی ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ کڑی کی جو لک ہے موٹی موٹی آئے گی، جس طرح کریمی ٹیکسچر نہیں ہوگا اس کا۔ آپ نے اسی طرح جب تک ابالا نہ آئے فل فلیم رکھنا ہے چولہے کا، اور دیکھیں ہمارا ابالا آ چکا ہے، تو ہم نے اس کو دم جیسی آنچ نہیں ہوتی، لو ٹو میڈیم فلیم، اس پہ رکھ کر ہم نے اس کو 4 سے 5 گھنٹے تک پکانا ہے، اور اسی میں پکانا ہے۔ اتنے میں ہم اپنی پھلکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھلکیوں کا بیٹر تیار میں نے 1 ٹیبل اسپون کرشڈ کورینڈر ڈالا تھا، اور اس میں نمک حسب ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ہلدی ڈالی تھی اس میں، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے ریڈ چلی پاؤڈر اس میں ایڈ کیا تھا، اور 1/2 ٹیبل اسپون میں نے گرم مسالہ اس میں ایڈ کیا، اور 1 ٹی اسپون اجوائن نہیں ہوتی، اس کو میں نے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کے جیسے کرش کیا تھا اور وہ ایڈ کر دی۔ اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں سے رگڑ کے اس میں ڈالیں، اور پھر ان تمام مسالہ جات کو اچھی طرح ہم نے آپس میں مکس کر دیا تھا۔ جب یہ اچھی طرح آپس میں دیکھیں بیسن میں مکس ہو گئے، تو اس میں میں نے یہ 2 پیازیں کاٹ کے رکھی ہوئی تھی سلائس شیپ میں، اور 10 سے 12 عدد ہری مرچیں باریک باریک کاٹی ہوئی تھی، اور 1 بنچ ہرا دھنیا کا کاٹ کے باریک باریک وہ ایڈ کر دیا تھا، اور ادرک چوپڈ ہوئی بھی اس میں ایڈ کر دی تھی۔ پھر میں نے اس کو اچھی طرح اس سے مکس کیا، مجھے اس سے پریشانی ہو رہی تھی، پھر میں نے کیا کیا، میں نے ہاتھ سے اسے گوندنا شروع کر دیا، کیونکہ ہاتھ سے جب اسے مکس کرو بہت زبردست مکس ہوتا ہے بیسن، اور اس کا ہم نے بالکل کریمی ٹیکسچر بنانا ہے بیسن کا، جیسے
گاڑی گاڑی کریم نہیں ہوتی، ایسا کریمی ٹیکسچر، تاکہ ہے نا زیادہ پتلا بھی نہ ہو، تھوڑا نہ زیادہ گاڑھا ہو، میڈیم ہو کو ہے نا مکسنگ اسپون سے نا مکس کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ نا اب اس کا بیٹر ہے نا تھوڑا کریمی کریمی ہونے لگا تھا۔ اسی طرح ہی میں نے نا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا، یہ نا پورے 1 گلاس پانی میں نا پورا ٹیکسچر یہ تیار ہوا تھا۔ ایک گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی میرا لگا تھا۔ تو پھر اس کو ہے نا میں نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ جب یہ اچھی طرح یہ دیکھیں کیسا زبردست ہمارا تیار ہو چکا ہے، میں اس کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں اچھی طرح ہے نا اس کا اسپون بھی اس میں گھوم رہا ہے۔ پھر اسی اسنا میں نا میں نے نا چولہے پر کڑھائی رکھی، کڑھائی میں نا میں نے 1/2 لیٹر ہے نا آئل ڈال دیا تھا، اور اس کو ہے نا میڈیم آنچ پر ہے نا میں نے گرم کرنے رکھ دیا آئل کو۔ جب میں نے آئل گرم ہو گیا تو اس میں میں نے نا پھلکیاں ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ یہ میں نے چھوٹے سائز میں پھلکیاں بنائی تھی ساری۔ آپ اگر جتنے چھوٹے سائز میں بناؤ گے نا پھلکیاں، اتنی مزیدار بھی لگیں گی اور کچی بھی نہیں ہوں گی اندر سے۔ جتنی بڑی بڑی سائز میں ہوں گی نا انہیں سیکنے میں بھی پریشانی ہوگی اور ہے نا کچی بھی رہیں گی۔ ہے نا آئل کو ہے نا فل گرم کر کے نا ایک دم نیچے نا دم والی آنچ کر دیں، پھر اس میں پھلکیاں ڈالیں تو آپ کی پھلکیاں نا کچی نہیں رہیں گی اندر سے، اور بہت زبردست کلر آئے گا اور جلیں گی نہیں۔ اور دیکھیں بھی کتنے زبردست گولڈن کلر ان پھلکیوں پر آیا ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اسی میں نا پھر میں نے دوسرا راؤنڈ بھی ڈال دیا تھا، اور یہ جو میں نے بیسن تھا نا، بیسن کا جو پھلکیوں کا جو ٹیکسچر تھا، یہ میں نے بنا کر 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ ہماری کڑی کو اس وقت چڑھے ہوئے نا 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تو پھر اس میں دیکھیں میں نے نا ہاتھ کے ہاتھ پھلکیاں ہماری گولڈن براؤن ہوتی گئیں، تو پھر میں نے کڑی کو بھی دیکھنا چاہا، میں بیچ میں نا کڑی کو چلاتی رہی تھی۔ یہ دیکھیں کڑی کا کیسا زبردست کریمی ٹیکسچر، نہ زیادہ گاڑھی ہوئی نہ بدی بدی سی بنی۔ پھر اسی طرح یہ نا وہ ذرا سٹیم آ گئی تھی کیمرے کے آگے، میں پھلکیاں تلی جا رہی تھی اور اس کڑی میں نا اپنی ایڈ کری جا رہی تھی، اور ساتھ میں ہلائی جا رہی تھی تاکہ ہماری پھلکیاں نا کڑی میں مل کے اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں میں نے ساری پھلکیاں تل کے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ آپ کو پتیلا دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کتنے زیادہ لوگوں کے لیے میں نے کڑی بنائی ہے۔ پھر اس میں نے نا 2 ٹیبل اسپون ہے نا گرم مسالہ چھڑک دیا تھا، لیکن ہم نے ابھی اس کو کڑی میں مکس نہیں کرنا۔ اب میں نے نا کڑی کا جو پھلکیوں کا آئل بچا تھا نا، اب یہ بھگار کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے 15 سے 20 عدد اس میں نا مرچوں کو ہے نا ایڈ کر دیا، 15 سے 20 عدد مرچوں کو اس میں ایڈ کر دیا۔ جب مرچیں ہماری دیکھیں لائٹ براؤن ہونے لگی تو اس میں نے نا زیرے کو ایڈ کر دیا۔ میں نے اس میں زیرہ ہے نا 2 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالا تھا، 2 ٹیبل اسپون جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں ان کو بھر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ جب زیرہ ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا تو میں نے اس کو بھگار دے دیا، اور بھگار دینے کے بعد اس کو میں نے فوراً ڈھک دیا۔ اس طرح بھگار دینے کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے نا تو اس کا ذائقہ ہے نا برقرار رہے گا۔ میں نے 5 منٹ بعد کھولا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری شکل کی کڑی ہماری تیار ہوئی ہے، اور دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے۔ آپ لوگ بھی میری طریقے سے بنائیں گے تو آپ ہمیشہ تعریفیں سمیٹیں گی لوگوں کی۔ امید کرتی ہوں میری ناظرین کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔